اور جو تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے کی ہے پاکی ہے. اپنے گھروں کو پاک رکھیں, گھروں کو صاف رکھیں. ہاں, ہمارے کپڑے پاک صاف ہوں, ہمارے بستر پاک ہوں, صاف ہوں, گھر پاک صاف ہوں, بچوں کو پاک صاف رکھیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل جو ڈائپر اور پیمپرز پہنا دیتے ہیں, ہاں یہ ان کی صحت کے لیے بھی مضر ہیں. یہ تو مجبوری کی چیز ہے کہ کئی سفر میں 4-5 گھنٹے کا سفر ہے اور بچے کو پہنا دیا کہ گندگی نہ ہو راستے میں, باقی گھر میں 24 گھنٹے اس کو 2-3 ڈائپر پر گزارا کروا دیا, 8-10 گھنٹے کے لیے باندھ دیا. یہ مناسب نہیں ہے, ان کی صحت کے لیے بھی مضر ہے اور دینی اعتبار سے اس وجہ سے مضر ہے کہ ناپاکی پر شیاطین آتے ہیں. اب ایک بچہ ناپاکی لے کر 10 گھنٹے تک گھوم رہا ہے, شیطانی اختلاط اس کے ساتھ ہوتا رہے گا اور بچپن سے شیطانی اثرات کا شکار ہو جائے گا. وہ ان کو پاک صاف رکھیں, ان کاموں کو بوجھ نہ سمجھیں, اس پر بڑا اجر اور ثواب ہے. بچوں کی اس تربیت پر ہاں ماں باپ کو کتنا اجر ہے, اس اجر کا احتساب کریں کہ اللہ کی دی ہوئی اولاد ہماری نعمت ہے, اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہاں پہلے دیکھو ہم ہی خود لوگ سوچیں کہ ہم جیسے 10 بھائی بہن ہیں, آپ بہنوں میں کتنی ایسی بہنیں ہوگی جن کے 8-10 بھائی بہن ہیں, 12 بھائی بہن ہیں. ہماری ماؤں نے ہم کو پالا پوسا ہے, خدا نے ان کو طاقت قوت دی, طاقت قوت خدا دیتا ہے. ہاں یہ جو رجحان بنا ہے آج کل کہ 2 بچے 3 بچوں کے بعد اب اس کو بند کر دیں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. بلا سخت مجبوری کے, بغیر سخت مجبوری کے اولاد کو روکنا جائز نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, قدرت کا نظام ہے. ہاں طاقت قوت خدا ہی دیتا ہے. ابھی موجود ہے وہ ہماری وہ مائیں جو ابھی دادیاں اور نانیاں بنی ہوئی ہیں, جن کے 8-10 بچے تھے, وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ مضبوط ہیں, وہ اپنی بہوؤں سے زیادہ طاقتور ہیں. اگر زیادہ بچوں کی ولادت سے عورت کمزور ہو جاتی تو ہماری مائیں, ہماری دادیاں, ہماری نانیاں ہم سے زیادہ کمزور ہوتی, جنہوں نے 12 بچوں کو جنم دیا ہے, جنہوں نے 10 بچوں کو جنم دیا ہے. آج تک وہ ہٹی کٹی تندرست ہیں. ایک غلط فلسفہ پڑھایا گیا ہے ہم کو, ہاں غلط فلسفہ پڑھایا گیا ہے. اور بچوں کو پالے گا کون؟ یہ تو شرک کا جملہ ہے. پالنے والا اللہ ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ فقر کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو, لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, کہ فقر کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو, ان کی روزی ہم دیتے ہیں, تمہاری بھی ہم دیتے ہیں. کہ روزی دینے والا اللہ ہے. اور روزی میں صرف پیسہ نہیں ہے, روزی میں طاقت, قوت, صحت, عافیت, سلامتی, ان کا کھانا پینا, ان کی تعلیم تربیت, اور ان کی ساری چیزیں روزی میں شامل ہیں. ساری چیزیں اللہ دے گا. ہاں اس لیے ایسے غلط چیزوں کو جو دشمنان اسلام کے منصوبے ہیں اس کو ہم عملاً کامیاب نہ بناویں. مجبوری کسے کہتے ہیں؟ اسی لیے فقہاء نے, علماء نے لکھا ہے کہ اپنے امراض اور بیماریوں میں مسلمان دیندار ڈاکٹروں سے رجوع کریں. جو مسلمان ہوں, دیندار ہوں, ان سے رجوع کریں. اگر دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہے تو کم از کم مسلمان ڈاکٹر کا طبیبی لائن سے مشورہ ڈاکٹر سے کریں, اور دینی لائن کا مشورہ مفتیوں سے کریں. ڈاکٹر مسلمان ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں, تو ہم طبیبی لائن کا مشورہ ان سے کریں گے اور دینی لائن کا مشورہ مفتی سے کریں گے. مفتی صاحب کہیں گے کہ بات برابر ہے, تب وہ ڈاکٹر کی بات صحیح ہوگی, ورنہ ہم پہلے اللہ رسول کے پابند ہیں, اپنی شریعت کے پابند ہیں, اس کے بعد ہم کسی دنیاوی لائن کے کسی بھی فیلڈ اور کسی بھی شعبے کے تجربہ کار آدمی کے ہم پابند اس وقت ہیں جب وہ اللہ رسول کی بات کے موافق ہو. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہو, چاہے وہ مخلوق کسی بھی شکل میں ہو. ہاں دیندار ڈاکٹروں سے رجوع کریں. اگر دونوں شرطیں پائی جائیں کہ مسلمان بھی ہیں, دیندار ہیں, تو بہت اچھا, نور لنا نور. نہیں ہے تو مسلمان ڈاکٹر کو ترجیح دیں, اور عورتیں اپنا علاج معالجہ جو ہیں وہ لیڈی ڈاکٹروں سے کراویں. لیڈیز ڈاکٹروں سے جن کے پاس جاویں, اپنا علاج معالجہ ہیں. اور یہ ڈیلیوری کا جو مسئلہ ہے وہ تو دنیا میں سب سے آسان کام وہی ہے. بچہ کا دنیا میں آنا جو ہے سب سے آسان کام, علاج معالجے میں سب سے آسان کام یہ ہے. ابھی تک بھی, آج بھی افریقہ کے سارے جنگلوں میں کروڑوں لوگ بس رہے ہیں, اور ہمارے ہندوستان کے آدیواسی علاقوں میں کروڑوں آدیواسی ہیں, ان کی ولادتیں گھر پر ہی ہو جاتی ہیں. مزدوروں کے وہاں بچے گھر پر ہی پیدا ہو جاتے ہیں. اور اتنے سارے جانور ہیں, ایک جانور کے 8-8 10-10 بچے ایک ساتھ ہوتے ہیں. بعض جانور ایسے ہیں تو ان کی 8-8 10-10 بچوں کی ولادت ایک ساتھ ہو جاتی ہو. اور اللہ نے جس کو اشرف المخلوقات بنایا, انسان بنایا ہے, اس کے 1-2 بچے آسانی سے اس کی ولادت نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے, ہاں اس کی وجہ ہے, کچھ طبی وجوہات ہیں اور کچھ ذہنی امراض ہیں. ذہنی امراض ہیں. ہاں ان بیماریوں سے اپنے آپ کو دور کریں, اللہ پر یقین کریں, اللہ پر بھروسہ کریں. ہاں پھر مجبوری ہو جاوے تو مجبوری کے احکام شریعت میں الگ ہیں.
معذوری کے احکام اپنی جگہ ہیں، لیکن عام اس کا ماحول نہ بناوے۔ بہت ساری پرانی دایائیں ابھی بھی حیات ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس فن کو فروغ دیں، ایسی نئی لڑکیاں ایسی عورتیں تیار کریں جو جچاؤں کو ہمت دلاویں، جو ان کو اصول آداب بتائیں کہ اس زمانے میں کیسے رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کس طرح اپنے بچے کی صحت کی حفاظت کرنی ہے، ولادت کی آسانیاں کن راستوں سے ہوتی ہیں، اس لائن کی تعلیم و تربیت دیں۔ یہ گھر میں رہ کر کرنے کے کام تھے کہ کس طرح ولادت آسان ہو، اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں، 2 رکعت پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اس نام کا صدقہ دیتے رہیں، اور اللہ پر بھروسہ اعتماد کریں، اللہ پاک اس مسئلے کو آسان کر دے گا، آپریشنوں سے بچ جائیں گے، ہاں، اور اچھی تندرست اولاد پیدا ہوگی۔ اس لیے اس علم کو فروغ دیں، یہ علم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، میتھ سائنس کی اتنی ضرورت نہیں جس کی اتنی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں رہ کر گھر کے نظام کو چلانے کا ایک علم ہے۔ ہاں، ماہرین نے اس علم کو لکھا ہے کہ عورت اپنے گھر کا سسٹم کیسے چلائے گی تاکہ گھر کا نظام توازن سے چلتا رہے، خرچہ کم ہو گھر میں، کھانے پینے کا ایسا اسلوب اختیار کریں کہ کھانا پینا پورا اچھی طرح سے ملے، پوری غذائیں ملے بچوں کو بڑوں کو، اور کم خرچے میں کام چل جاویں، گھر کی اکونومی کنٹرول میں رہیں کہ آگے جا کر بچی کی شادی کا مسئلہ آئے گا، لڑکے کی شادی کا مسئلہ آئے گا، آگے جا کے گھر بنانا ہے ہمیں، گھر کی اکونومی کیسے کنٹرول کرنی ہے۔ یہ علم ہے جو مائیں بچیوں کو سکھاویں۔ رخصت ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کو 2-3 سال کہ 13-14 سال کی ہو گئی ہے، اب ابھی سے اس کے ساتھ اس لائن کے مذاکرے شروع کیے ہیں کہ اپنا گھر کیسے چلانا ہے، گھر میں کون سی چیزوں کے استعمال کی ضرورت کی چیزیں رکھنی ہے، کون سی چیزیں زائد نہیں رکھنی ہے، مہمانوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، اس کی خدمت کا کیا طریقہ ہے، شوہر کو راضی کرنے کے کیا اسباب ہیں، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے، لڑائی کسی سے نہیں کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، صبر کا سبق سکھانا ہے، شکر کا سبق سکھانا ہے، حیا کا سبق پڑھانا ہے اس بچی کو خود اس کے ماں باپ جن کو چھوڑ کر یہ جائے گی 3 سال کے بعد، ان ماں باپ کے ساتھ کیا حقوق باقی رہیں گے، اور اس ماں باپ کے علاوہ اس گھر میں جس گھر میں اس کی پرورش ہوئی ہے اس گھر کے بھائی بہنوں کے ساتھ اور اپنی بھابھیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ علم اس بچی کو دینا ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوگا، اس لائن کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہماری گزارش ہے ماں بہنوں سے، جو پڑھی لکھی ماں بہنیں ان سے بھی، اور جو پرانی تجربہ کار عورتیں ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ گھر میں کھانا پکانا، مہمان کو کنٹرول کرنا، اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے شوہر کو خوش رکھنا، اور دیگر اس لائن کے جو اعمال و اسباب ہیں وہ ان کو سکھاویں۔ اب وہ بچی شادی ہو کر رخصت ہو کر گئی ہے، اب اس کے ساتھ کے آگے اولاد ہوگی تو اولاد کی پرورش کیا ہے، زچگی کے زمانے میں کیا کرنا ہے، اس لائن کی جو چیزیں ہیں یہ ہماری ضرورت کا علم ہے، یہ ہماری عقل مندی ہے۔ اگر آج کے اس زمانے میں اگر پرانا 10 سال 20 سال پرانا جو علم تھا، 10 سال پرانا جو اس وقت رائج نہیں ہے، اگر وہ علم کالجوں میں پڑھایا جائے، کوئی پڑھنے جائے گا اس کو؟ کوئی نہیں پڑھے گا اس کو، کہ بھئی اس زمانے میں تو کام نہیں دیتا وہ، اس کو پڑھ کے کیا کریں گے، کہ 50 سال پرانی چوپڑیاں اگر ابھی پڑھائی جائے سائنس اور میتھس کی تو کوئی نہیں پڑھے گا اس کو، کوئی اس کو نہیں پڑھے گا۔ ہماری ضرورت کا علم کیا ہے اس کو سوچیں ہم۔ ضرورت کا علم شریعت نے سارا بتایا ہے، کتابوں میں سارا لکھا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں نئے زمانے کی ضروریات ہیں، اس لائن کے ماہرین نے، دیندار لوگوں نے، اس لائن کے سائنٹسٹ جو مسلمان ہیں، اس لائن کے مسلمان جو دیندار ڈاکٹر ہیں، جو اپنی ذات سے مسلمان ہیں، ان کا ذہن بھی مسلمان ہے، ایسے دیندار ڈاکٹروں نے یہ زچگی کے لائن کے اور دیگر گھریلو زندگی کے لائن کے جو اسلامی شریعت کی روشنی میں سائنس کے سہارے سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو مرتب کیا ہے، اس کو سیکھیں، سمجھاویں، تاکہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جاویں، اچھی اولاد اللہ ہمیں نصیب کر دیں، ان اولادوں کی اچھی تربیت ہو جاویں، اور ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے دینی دنیاوی مسائل ہیں وہ سارے حل ہو کر ہمارے گھر جنت بن جاویں۔